رشتوں میں ملاوٹ، لہجوں میں ملاوٹ، بچوں کی دودھ میں ملاوٹ، پکوان میں ملاوٹ۔ رشتوں میں ملاوٹ، لہجوں میں ملاوٹ، بچوں کی دودھ میں ملاوٹ، پکوان میں ملاوٹ، یہاں تک کہ پاکیزہ چیزوں میں بھی ملاوٹ۔ اگر دنیا میں ملاوٹ، جھوٹ اور فریب کا کوئی نوبل انعام مختص ہوتا تو ہمارے وطن عزیز کے لوگ نمبر 1 پہ ہوتے۔ مارک زکربرگ نے فیس بک تو لوگوں میں دوریاں گھٹانے کے لیے بنایا تھا، لیکن پاکستانیوں نے تو اسے جھوٹ کا دکان بنا ڈالا۔ ٹویٹر، انسٹاگرام، یوٹیوب اور دیگر سوشل میڈیا سائٹس پر دنیا اپنے حقوق اور مسائل کے لیے آواز بلند کرتے ہوئے دکھائی دیتی ہے، لیکن آپ پاکستان میں ان سائٹس کو کھولیں گے تو آپ کو ایک عجیب طوفان برپا ہوا نظر آئے گا۔ اب ٹرانسجینڈر بل کو ہی دیکھ لیں جو 2019 میں قومی اسمبلی میں پیش ہوا، جس میں واضح ہے کہ ٹرانسجینڈر شناختی کارڈ بنوا سکتے ہیں، نوکری کر سکتے ہیں، ڈومیسائل بنوا سکتے ہیں، ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں۔ یہ بل ٹرانسجینڈر کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے لایا گیا تھا۔ بل کے مطابق پاکستان کی آئین ساز اسمبلی انہیں معاشرے کے تشدد سے بچانے کے لیے تحفظ فراہم کرنے کا قانون بناتی ہے۔ لگ بھگ 4 سال کے بعد اس بل کو مدعا بنا کر ایک ایسی مہم شروع ہوئی ہے جو بہت خطرناک ہے۔ ہم ان پڑھ لوگوں کو تو قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے، لیکن ان پڑھے لکھے لوگوں کا کیا کریں جو ٹرانسجینڈر بل کو جواز بنا کر ایک کیمپین چلا رہے ہیں کہ پاکستان کے قانون ساز اسمبلی نے ہم جنس پرستی کی اجازت دے دی ہے، فلاں گستاخ ہے، فلاں ملک دشمن ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ لوگوں نے جیسے قسم کھائی ہے کہ پاکستان کو ایسے ہی جائل بریگیڈ میں رکھنا۔ قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ عدالتی حکم کے بعد ٹرانسجینڈر بل اسمبلی میں لایا گیا، جس میں یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ حکومت یا قانون ساز اسمبلی ہم جنس پرستی کی اجازت دیتی ہے۔ درست کہا ہے کہ سینے کے جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، لیکن یہاں تو لوگ جھوٹ کو پہیوں پر چلانے کی کوشش کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ آپ وطن عزیز کو کس سمت میں لے جانا چاہتے ہیں۔ کیا یہ جاہلیت برقرار رہے گی یا کچھ اور اچھے کے لیے بھی سوشل میڈیا سائٹس استعمال ہوں گی؟ To watch more videos, please subscribe to our YouTube channel and click the bell icon.